اہم خبر سے آگاہ کریں، مخصوص نشستوں کا کیس، سپریم کورٹ کے 8 ججز کی ایک اور وضاحت جاری۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے طلاق کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر دوسری وضاحت سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جاری کر دی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے طلاق کر کے فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکتا، وضاحت جاری۔ مخصوص نشستوں کا کیس، سپریم کورٹ کے 8 ججز، ایک اور وضاحت جاری۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے طلاق کر کے فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے طلاق کر کے فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ کے 8 ججز کی ایک اور وضاحت جاری۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے طلاق کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر دوسری وضاحت سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جاری کر دی ہے۔ ایک اور وضاحت 8 ججز کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے۔ مخصوص نشستوں کا کیس، سپریم کورٹ کے 8 ججز کی ایک اور وضاحت جاری کر دی گئی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے طلاق کر کے فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے 8 ججز کی ایک اور وضاحت جاری کر دی گئی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم اور ماضی سے طلاق کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ پرسن لینا شگری ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ الینا، سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جانب سے یہ وضاحت سامنے آئی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ہو جاتی ہے، تب بھی ماضی سے طلاق کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، اور ایکسپیکٹ آج ویسے یہی کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بہرحال زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ری نوٹیفائی کر دے وہ ریزرو سیٹس کے ممبر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تمام اگر بڑے کینوس پہ دیکھا جائے تو یہ تمام ایک 2/3 میجورٹی حکومت کو دینے کے لیے بہت کچھ چیزیں، بہت کچھ مینوورنگز نظر آ رہی ہیں، اور انفارچونیٹلی ایک جو آٹونومس ادارہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، ایک خود مختار، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، اس کے رول پہ جو شکوک و شبہات، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو جس قسم کی تنقید کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی میرے خیال سے انفارچونیٹ ہے، اور یہ رول جو ہے وہ ہمیں گزشتہ 1-1.5 سال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نظر آ رہا ہے، اور بالخصوص یہ بڑا رول نمایاں ہو جاتا ہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اور تاحال نظر یہی آ رہا تھا، اور آج کے دن بھی ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید اسی 2/3 میجورٹی کے لیے سپریم الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک وے ضرور نکال لے، اور اسپیکر صاحب کے اس خط کی روشنی میں جو کہ ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا گیا تھا، اسپیکر صاحب نے دوسری بار خط لکھ کے کہ ریزرو سیٹ کا معاملہ جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، دوسرا جو امینڈمنٹس ہیں الیکشن ایکٹ میں اس کو جواز بنا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی موو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، اور اگر ایسا نہ ہو پاتا تو اور اگین اگر ہو بھی کوئی موو ان کے سامنے سے یا کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا، وہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ 8 ممبر بینچ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پھر اس قسم کا کلیریفیکیشن آ سکتا تھا، اور جو کہ آ گیا ہے۔ یہ دوسری کلیریفیکیشن ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینی پڑ رہی ہے، آلدو کہ ان کے آج کے اس کلیریفیکیشن میں بھی یہ بات بڑے نمایاں الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ 12 جولائی کو جب یہ ریزرو سیٹس کا شارٹ آرڈر سامنے آیا تھا، اس میں یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا دیگر پارٹیز کو، تو وہ رجوع سپریم کورٹ آف پاکستان کو کر سکتے ہیں کسی بھی کلیریفیکیشن کے لیے، کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں، اور جب ڈیٹیل ریزنز سامنے آ گئے تو اس کے بعد پھر جواز نہیں بنتا۔ ڈیٹیل ریزنز میں جو تمام لیگل اور کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز تھے جو کہ ریز کیے گئے تھے، ان کو بہت تفصیلی طور پہ وہ ایکسپلین کر دیے گئے تھے، وہ سمجھا دیے گئے تھے۔ سو یہ جواز بنانا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا، وہ میرے خیال سے اب یہ جو یہ وضاحت سامنے آئی ہے، دوسری وضاحت 8 ممبر بینچ کی جانب سے سامنے آئی ہے، اس میں وہ مسترد ہو چکی ہے۔ دونوں جو ریکویسٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور جو الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے، ان کو ڈسپوز آف نیچرلی کر دیا گیا، اور آرٹیکل 189 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے تحت بائنڈنگ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی بھی آرڈر۔ میرے لیے بطور ایک پاکستانی یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک جو عدالت عظمیٰ ہے، جو ایک فائنل آربیٹر ہے، جو لاسٹ ریزورٹ سمجھا جاتا ہے ایک ملک میں، کسی بھی ملک میں، اس کے فیصلے کو نہیں مانا جائے، اور اتنے بلیٹنٹلی اس کو فلاؤٹ ہوتے ہوئے ان آرڈرز کو دیکھیں، ہم اتنے بلیٹنٹلی اس کی وائلیشن دیکھیں، یہ بہت ہی انفارچونیٹ ایک آؤٹ کم کی طرف لے کے معاملات کو لے جایا جا رہا ہے، اور ڈیلیبریٹ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ ڈیلیبریٹلی اس نہج تک معاملات کو پش کرنے کی طرف جو ہے لے کے جایا جا رہا ہے، کیوس کی طرف، تاکہ ملک میں آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ
عدالت عظمیٰ کے آرڈرز جو ہے وہ فالو نہ کیے جائیں. سپریم کورٹ سے کوئی بھی اگر ڈائریکٹیو آتا ہے وہ بہت ہی کنوینئنٹلی اور کمفرٹیبلی جو ہے وہ آپ اس کو فلاؤٹ کر دیں, اس کو نہ ماننے سے انکاری ہو جائے. اور یہ اگر ایگزیکٹو ہمیں کرتا ہوا نظر آئے جن کے اوپر بائنڈنگ ہے نہ صرف سپریم کورٹ کے آرڈرز, آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا تھا, آپ کو الیکشن کے انعقاد میں بھی آپ نے وہ تمام اپنا ایک رول جو ہے وہ یقینی بنانا تھا جس سے الیکشنز پہ سوال نہیں اٹھتا. اور ابھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تمام اقدامات ایسے لیے جا رہے ہیں کہ جس سے اداروں میں جو ٹکراؤ ہے اس کو طول دیا جائے. اور ابھی آپ کو اب نیکسٹ یہ اس کلیریفیکیشن کے بعد بھی معاملات میں مزید میرے خیال سے ایک کمپلیکیشن کریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے گی, کیونکہ ایگزیکٹو کا رول جو ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس سیناریو میں جو رول ہے وہ ٹھیک ہے, کمپلیکیشن کریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے گی. علینا مزید بھی آپ سے اس کے اوپر رائے لیں گے. سیکرٹری سپریم کورٹ بار علی عمران جعفری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب وقت دینے کے لیے. عمران صاحب, الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا, کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے عمل درآمد ہوگا یہ فیصلہ؟ دیکھیں جی, جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے 189 کے تحت جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہر عدالت جو سبارڈینیٹ ہے اور ہر ادارہ جو پاکستان کا ہے وہ پابند ہے اس پہ عمل کرنے کا. اب یہ ہے کہ ایک فیصلہ آیا, اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات جو ابہام ہے اگر وہ دور کرنے کے لیے اگر کوئی آپ وضاحت چاہتے ہوں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کر سکتے تھے. تو اس پہ جو ہے پھر درخواست دی گئی, پی ٹی آئی نے بھی دی, الیکشن کمیشن نے بھی دی, اور اس پہ جو اب فیصلہ پھر اس کا وضاحتی نوٹ آیا ہے جو, تو وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے کہ جو پابندی ہے حکم کی جس وقت تک وہ ریویو نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ قابل عمل ہے. اس کے پابندی کرنا جو ہے وہ ہر ادارے کا اور ہر کورٹ کا پہ فرض ہے وہ. صحیح. تو عمران صاحب, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کو نشستیں ملتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ایک حکم عدالت جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے تو اس پہ پابندی ہے تمام اداروں پہ کہ اس کو وہ پابندی اس کی کریں. اب اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں یہ بھی اس میں کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں. تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے. ویسے جو ابھی تک تو ریویو جو ہوا ہے وہ لگا نہیں ہے, وہ کیس ابھی یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا فیصلہ جو ہوا ہے اس کی پابندی کرنا ہر ادارے پہ ابھی تک تو وہ لازم ہے. بالکل, فیصلے پر عمل درآمد کے تو پابند ہیں ہی, لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے میں کتنا وقت مزید لگ جائے گا؟ یہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے کس طرح کرواتی ہے اس کو عمل اس پہ. صحیح, لیکن ماضی میں بھی کچھ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ عدالت کے فیصلوں پر عمل نہیں کیا گیا اور عمل درآمد کرانا بھی بہت مشکل دکھائی دیا. تو یہ ایک فیصلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی دیکھیں جی, اداروں میں ٹکراؤ کی سی صورت حال ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جس کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں رہتے ہوئے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی حالات جو ہیں تبھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. صحیح. عمران صاحب ساتھ رہیے گا. شہباز کھوسا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شہباز صاحب بتائیے گا کہ کیا الیکشن کمیشن کے لیے یہ وضاحت کافی ہوگی کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر نہیں ہو رہا اور 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کر رہا ہے؟ مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک بندے کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ اینڈ میں اس کو مار پیٹ کر سمجھایا جاتا ہے اور وہ اینڈ میں کہتا ہے کہ کیا میں اس کو انکار سمجھوں. یہ دوسری وضاحت ہے جو الیکشن کمیشن نے خود مانگی ہے اور بار بار وضاحت کی جا رہی ہے 8 آنریبل ججز سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ مخصوص نشستیں صرف انہی پارٹیز کو مل سکتی ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. لوگوں کی ووٹ کے تناسب سے اور سیٹیں جو الیکٹ ہوئے ہیں اس کے تناسب سے
आप मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं, ना कि बगैर जो लड़े भी नहीं हैं, जिनको लोगों ने वोट भी उस हिसाब से नहीं दिए, उनको आप कैसे मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। तो ये पहले डिटेल्ड फैसला आ चुका हुआ है, ये बार बार उसी का पूछ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट इस दफा भी इलेक्शन कमीशन की ही ये वजाहत इन्होंने मांगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर अब आज दोबारा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी और बहुत अच्छा किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कि एक जानिबदार कमीशन की तरह यहां पर एक्ट कर रहा है और सिर्फ जी कर रहा है, उसको रोक लिया गया ये कि ये आज कोई गलत फैसला कर जाती इलेक्शन कमीशन, जिसके बदले में मखसूस नशिस्तें दोबारा से गलत तौर पे बांटी जाती और उसकी नतीजे में ये आईनी तरमीम हो जाती। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि एक टाइमली एक वजाहत आ गई और इस वजाहत में बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली अथॉरिटी जिसकी आपने फैसले की पाबंदी करनी है और पर ये फर्ज है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अंडर आर्टिकल 189 पाबंदी करें। ये जो पूछा गया था कि ये कानून नया पास हो गया है और इसका इतलाक क्योंकि बैकडेट्स में किया गया है तो इसलिए हम इसका मखसूस नशिस्तों वाला फैसला इस पर अप्लाई नहीं करेगा, उसकी भी क्लेरिफिकेशन आ गई हुई है कि ये रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं होती इस तरह के एक कानून जो कि उस वक्त कानून ही नहीं था, उस पर उसका इतलाक कैसे किया जा सकता है बैकडेट्स में। सो ये बड़ी क्लैरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको बता दिया कि ये पीटीआई की ही मखसूस नशिस्तें हैं, लिहाजा इनको अलॉट किया जाएगा और किसी और को नहीं अलॉट किया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन अब भी डिठाने कोई ऐसा काम करती है कि और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है इन ट्रीजन में फॉल करेगा, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, ये लोग ना सिर्फ अपनी नौकरियों से जाएंगे बल्कि बड़े संगीन इनको नतायज फेस करेंगे। सही। शहबाज खोसा साहब, एक वजाहत 14 सितंबर को आई और अब एक दूसरी वजाहत आज आई, 18 अक्टूबर की आज डेट है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को किसी तीसरी वजाहत की भी जरूरत है? देखिए, और इस वक्त क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मजीद कोई वजाहत मांगी नहीं है, लिहाजा मेरे ख्याल फैसला ही काफी था, वजाहत मांगने की जरूरत ही नहीं थी। ये वजाहतें एज ए डिलेइंग टैक्टिक्स मांगी गई विद मैलिफाइड। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वजाहत भी आ चुकी हुई है दो और एक मेन फैसला भी मौजूद है, इन फैसलों के और इन वजाहत के किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती। लिहाजा जो ये प्लान हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन का घटजोड़ जो नजर आ रहा है और जो इनका प्लान नजर आ रहा था कि ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तें आपस में बांट लेंगे, नून को और पीटीआई को, नून को और पीपल्स पार्टी को, और इनको मौलाना साहब की सीट्स की और पीटीआई के बंदे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्लान इनका फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। सही। शहबाज खोसा साहब, 12 जुलाई का ये मखसूस नशिस्तों का फैसला है जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया, कानूनी नजर से आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि इसमें इतनी ताखीर की जा रही है? ये बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हैं, ये आर्टिकल 6 की वायलेशन के मुर्तकिब हैं, बहुत संगीन इनको सजाएं इस पर होनी चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त जितना भी मुल्क में फसाद देख रहे हैं, इस वक्त आप पिछले कई दिनों चल रहा है, आप ये देख रहे हैं कि मुल्क अजीब से शिकार को ये नहीं पता कि अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है। तो ये सारे का सारा एक इस जानिबदार इलेक्शन कमीशन का कसूर है। ये पिछले 3 साल से मुल्कों में, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो हुकूमत यहाँ पर जिस भौंडे अंदाज में कानून की वायलेशन किए जा रही है, ये अब मेरा ख्याल है वक्त ऑफ कोर्ट की पावर्स एक्सरसाइज करनी चाहिए और आर्टिकल 6 में इन लोगों को ट्राई भी करना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करने के बारे में ना सोचे। सही। शहबाज खोसा साहब साथ रहिएगा। राय साकिब, ये जो फैसला है 12 जुलाई का, और चूंकि अब ये वजाहत भी दे दी गई है तो उसके ऊपर अमल दरामद तो होना ही है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुफीद देख रहे हैं आप?